اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تقریباً 3 جمعۃ المبارک سے اس نشست میں آپ کی خدمت میں اسلام اور مغربی تہذیب کے عنوان پر مختلف اور ہمہ جہت معروضات اپنی خدمت میں پیش کی جاتی رہی ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری اور اہم کڑی اور آخری اور اہم نشست ہے۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ غیر مسلم ملکوں میں، غیر مسلم ممالک میں، نان مسلم کمیونٹیز کے اندر اگر کوئی مسلمان رہائش پذیر ہو، وہاں رہتا ہو، کئی مسلمان بائی برتھ پیدائشی طور پر وہیں کے ہیں، کچھ کنورٹڈ مسلمان جنہوں نے کسی اور مذہب کو چھوڑ کر الحمدللہ اسلام قبول کیا ہے اور انہیں غیر مسلم ملک میں یا معاشرے میں رہنا پڑتا ہے، تو غیر مسلم ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہ مسلمان جس کو غیر مسلموں کے بیچوں بیچ رہنا پڑتا ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسے کیا کیا ذمہ داریاں اپنی سمجھنی چاہیے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اسے کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، اور دین اسلام کی روشنی میں ان تمام باتوں کا حل کیا ہے، جواب کیا ہے۔ یقیناً اس موضوع کے تمام پہلو اس آج کی نشست میں عرض تو نہیں کیے جا سکیں گے، لیکن انشاءاللہ ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے اس موضوع پر ضروری اور اہم ہدایات اسلامی کا آ سکے گا۔ سب سے پہلی بنیادی بات، جیسا کہ آخری نشست میں آپ نے سماعت فرمائی کہ دین اسلام اس بات کو ترجیح نہیں دیتا کہ ایک مسلمان غیر مسلم معاشرے میں جا کر رہے۔ اس پر وعید بھی آئی جو مسلمان بغیر کسی مجبوری کے محض دنیاوی نعمتوں کے حصول کی خاطر، لائف سٹینڈرڈ سو کارڈ اپنا بنانے کی خاطر وہ مسلم معاشروں کو چھوڑ کر غیر مسلم معاشروں میں جا کے رہے، اسلام اس کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور اسلام سب سے پہلی ترجیح ہے، اور اللہ نے ہمارے رزق کا وعدہ ہم سے کیا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا، کہیں نہیں کوئی دکھا سکتا کہ اللہ نے کہیں یہ وعدہ کیا ہو کہ تم غیر مسلم ملک میں جا کے رہو گے تو تمہیں رزق دوں گا، کہ میں مسلم ملک میں تمہیں رزق نہیں دے سکوں گا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ایک عام انسان کی سوچ بھی اس بات کو بآسانی سمجھتی ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس پہ توکل کرنا چاہیے، اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، مسلمان ملک کے اندر ہی رہ کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان سے باہر کوئی جانا بھی چاہے تو کسی مسلم کنٹری کا انتخاب کر لیا جائے، تو پہلی ترجیح تو یہی ہے، کیونکہ یہاں ایمان، اسلام، حیا، دین پہ چلنا الحمدللہ اس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اگر یہ بات ہم کہیں تو شاید غلط نہ ہو کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر اسلام پر عمل کرنا دنیا میں اگر سب سے زیادہ کہیں آسان ہے تو شاید ہمارے وطن پاکستان کے اندر سب سے زیادہ آسان ہے۔ اگر دل سے کوئی کرنا چاہے، شرط نیت ہے، شرط کوشش ہے، مشکلات تو ہوں گی، لیکن اگر ہم موازنہ کریں، تقابلی جائزہ لیں، تو دنیا میں اس خطے میں الحمدللہ اب بھی اسلام پہ عمل کرنے میں آسانی سب سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہر کیف ایک مسلمان اپنی کسی واقعی تعلیمی مجبوری کی وجہ سے، کسی معاشی مجبوری کی وجہ سے، کسی اور معاشرتی مجبوری کی وجہ سے، یا پیدائشی طور پر وہاں رہنے پر مجبور ہے، غیر مسلم ملک میں ہی اس نے رہنا ہے، یا فی الحال وہاں موجود ہے اور فوراً چھوڑ کے نہیں آ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ اسلام ہمیں لائحہ عمل کیا دیتا ہے؟ تو اس میں
12 ایسی اہم تعلیمات اور ہدایات ہیں کہ اگر ہم ایک ایک پہ گفتگو کریں، اس کی تہ میں جائیں تو بڑا طویل عرصہ چاہیے، لیکن جیسا کہ عرض کیا صرف ایک خاکہ رکھنا مقصود ہے تاکہ یہ پیغام عام مسلمانوں تک بھی پہنچ جائے، اور خاص طور پر ان مسلمانوں تک جو ان غیر مسلم معاشروں میں رہ رہے ہیں، یہ پیغام ان تک پہنچ جائے، ایک فکر دل میں پیدا ہو جائے، ایک لاحہ عمل مل جائے کہ ہم نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور ایک ایک یقین کیجئے کہ ایک ایک نقطہ ایسا ہے، ایک ایک بات ایسی ہے کہ وہ آب زر سے بھی لکھی جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک بات بھی ایسی کہ اگر مسلمان اس کو آج وہاں رہ کر ان پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا ایمان، اس کا دین، اس کی نسلیں تباہی کے آخری دہانے تک پہنچ سکتی ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی اصول اگر وہاں رہنا ہی پڑتا ہے تو اولین ترجیح دے اپنے ایمان کی حفاظت کو، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان کی حفاظت، صرف اپنے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت، اپنی پوری فیملی، پورے خاندان کی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت۔ صرف یہی نہیں سوچنا کہ میرے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، میرے پوتے پوتیاں، میرے نواسے نواسیاں، اور ان کے بعد جو آئندہ آنے والی نسلیں آئیں گی وہ اگر یہاں رہیں تو پہلی شرط، پہلی ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت، ایمان پہ ثابت قدم رہنا، جو کہ مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک، اس لیے کہ ہم نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اب سمندر میں چھلانگ لگائی تو کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں مارنے ہی پڑیں گے، تو ایمان کی حفاظت سب سے پہلے نمبر۔ دوسری اہم ذمہ داری ارکان اسلام کی پابندی ہے کہ وہاں رہنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، پھر نماز، روزہ، اگر حج فرض ہے تو زندگی میں ایک بار حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر سال کی ادائیگی ہے، جو بنیادی اسلام کے اراکین ہیں، جو بنیادی فرض اور واجب عبادات ہیں۔ صرف عبادت نہیں بلکہ اسلام نے ایک مسلمان پر جتنے فرائض اور واجبات اس پر عائد کیے ہیں، ان کی پابندی ایمان کے بعد سب سے اہم مرحلہ ہوگا۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ کسی خطہ ارض میں اگر مسلمان کا ایمان ہی محفوظ نہ رہے، یا اس پر مسلمان پر نماز کی پابندی عائد ہو جائے کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملے، تو ایسے مسلمان پر لازم ہے کہ اس جگہ سے ہجرت کر جائے۔ قرآن پاک کی آیت ہم نے آخری نشست میں سماعت فرمائی، قرآن کہتے ہیں کہ بتاؤ تم نے کہ اللہ کی زمین تنگ پڑ گئی تھی کہ تم وہاں چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے، تو فرشتوں کی ڈانٹ، اللہ کی ناراضی۔ تو پہلا مرحلہ ایمان، دوسرا مرحلہ عبادات، فرائض واجبات کی ادائیگی اس مسلمان کے لیے وہاں ممکن ہو۔ تیسری چیز اس مسلمان کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر آگے یہ بھی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اس غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنی نسلوں کے ایمان اور عبادات اور دین کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی اسلامک کمیونٹی، اسلامک سینٹر کے ساتھ وہاں جڑا رہے، کیونکہ یہ بات دنیا کی تاریخ سے ثابت ہے کہ اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اکیلی بکری جو ریوڑ سے الگ ہو جائے، چاہے جتنی مرضی ہی مضبوط ٹانگوں والی ہی کیوں نہ ہو، بھیڑیے سے وہ بچ نہیں سکتی۔ تو اس لیے اپنے مسلم کمیونٹی، مسلم سوسائٹی، وہاں کوئی اسلامک سینٹر موجود ہوگا، کوئی وہاں مسجد موجود ہوگی، کوئی وہاں عالم دین، کوئی ایسا باعمل، کوئی نیک سیرت عالم باعمل موجود ہوگا، کوئی اللہ والا وہاں موجود ہوگا، اور کچھ نہ ہو تو آج الحمدللہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت، پاکستان سے اٹھنے والی یہ لہر پوری دنیا کے اندر اسلام کا فیض عام ہو رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جماعت کے اندر چلنے والے ایک بزرگ ڈاکٹر جن کا تعلق امریکہ سے تھا، پیدائشی طور پہ امریکن تھے، مسلمان تھے، انہوں نے بڑی حوصلہ افزا بات بتائی، فرمانے لگے کہ 3000 کلومیٹر کے قریب یا 3000 میل کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے تمام امریکن ریاستوں کے اندر۔ اگر ایک مسلمان امریکہ کے ایک کونے سے آخری کونے تک اگر وہ سفر کرنا چاہے، اور تقریباً 3000 کے لگ بھگ فاصلہ جو بنے گا میل کا، اگر وہ یہ چاہے
کہ میں اس پورے سفر میں ہر نماز کسی باجماعت مسجد میں ادا کروں تو اس کو یہ موقع مل سکتا ہے۔ یعنی مسلمان کمیونٹیز، مسلمان مساجد، اسلامک سینٹر وہاں الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں بن چکے ہوئے ہیں کہ اگر مسلمان کی نیت ہو تو وہ مسلمان اپنا تعلق غیر مسلم ملک میں رہنے والے کسی نہ کسی اچھے اسلامی ادارے کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ اور تبلیغی جماعت جو بہترین ذریعہ ہے، ان غیر مسلم ملکوں میں رہنے والوں کا بہترین سہارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم، گھر کی مرغی دال برابر۔ چونکہ ہم وطن پاکستان میں رہنے والے، یہاں مساجد، مدارس، دینی مراکز، ادارے بے شمار ہیں، بے شمار دینی جماعتیں ہیں، تو شاید ہمیں اس تحریک کی اتنی قدر نہ ہو۔ اس تحریک کی قدر ان غیر مسلموں سے پوچھئے کہ جن کے پاس سہارا صرف یہی ہے دین پہ چلنے کا۔ تو کسی نہ کسی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی دینی حلقے کے اندر ان مسلمانوں کو وہاں رہنا پڑے گا جس پر وہ اعتماد کرتے ہیں، جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جو اچھا کام کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بغیر غیر مسلم ملک میں رہنا اور ایمان پہ ثابت قدم رہنا، یہ بالکل ایک متضاد چیزیں ہیں، انتہائی مشکل کام ہوگا۔ تو تیسری اہم ذمہ داری کہ کسی دینی حلقے کے ساتھ اپنا مضبوط گہرا تعلق بنایا جائے۔ مسلمان اپنے بچوں کو لے جائیں، اپنی خواتین کو لے جائیں، اس غیر مسلم معاشرے میں موجود اسلامک سینٹر میں جائیں، وہاں 1-2 گھنٹے ہر روز گزار کے آئیں، وہاں بیٹھیں، اپنے ایمان اور اپنی روح کو تازگی عطا کریں، جلا بخشیں، دین کے احکامات کو سیکھیں، دین کی تعلیمات کو سیکھیں، مسلمان آپس میں دوسرے سے اپنا تعلق اور اپنی شناسائی پیدا کریں، اپنا ایک تعارف بنائیں، ایک تعلق بنائیں۔ اس لیے کہ پیچھے رہ جانے والی اکیلی بکری اور بھیڑ صرف بھیڑیا کا مقدر بنتی ہے۔ قرآن نے حدیث میں اس موضوع پہ تفصیلات ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک انسان کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے کی صحبت انسان کو برا بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ تو جب پورا ملک ہی غیر مسلم ہے، جب وہاں اکثریت ہی غیر مسلموں کی ہوگی اور مسلمان کا تعلق کسی دینی حلقے سے نہیں ہوگا، تو بتائیے بیچارہ وہ مسلمان کیسے دین پہ قائم رہ سکتا ہے۔ چوتھی ذمہ داری، مسلمان اہل علم سے اپنے تعلق کو قائم کرنا، دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ سب سے اولین شرط یہ تھی کہ مسلمان جب غیر مسلم ملک میں جائے تو سب سے پہلے اسے اپنے دین کا مکمل اور بنیادی علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ خدا نہ خواستہ ہو کہ مسلمان کو کلمہ بھی ٹھیک نہ پڑھنا آتا ہو، نماز کے فرائض تک کو اس کو علم نہ ہو، اور وہ چلا جائے غیر مسلم ملکوں میں، تو جب اپنا ہی عقیدہ، عمل، نظریہ ہی انتہائی کمزور ہے تو پھر اسے اس گمراہی سے کون نکال سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں دور نبوی کے اندر ہمیں ایک بڑا خوبصورت ضابطہ ملتا تھا کہ غیر مسلم معاشروں میں کس مسلمان کو جانا چاہیے۔ آج تو دھڑا دھڑ لوگ جسے موقع ملتا ہے وہ دوڑ لگا دیتا ہے، بنا سوچے سمجھے، بغیر مستقبل کی پلاننگ کیے، بغیر کسی عالم سے مشورہ لیے، بغیر کوئی تعلیم و تربیت کی دوڑ لگا دیتا ہے۔ دور نبوی، دور صحابہ اور اسلام کے اولین زمانوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جبکہ اسلام پوری دنیا پر غالب تھا۔ دنیا کی سپر پاور طاقتیں اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہوئی تھی، اسلام دنیا میں غالب تھا، اس کے باوجود ہر ایک کو غیر مسلم معاشروں میں نہیں بھیجا جاتا تھا۔ کنہیں بھیجا جاتا تھا؟ جو اپنے ایمان میں سب سے مضبوط ہو، جن کا اخلاق سب سے بہتر ہو، جن کی تعلیم دین مکمل ہو، جو غیر مسلموں کو اچھے طریقے سے اسلام کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہو، جن کا دل پاکیزہ ہو، جن کی نگاہ پاکیزہ ہو، جو باصلاحیت باوقار لوگ ہوں، جن کے لباس سے لے کر خوراک تک ہر چیز غیر مسلم کے لیے اسلام کی طرف مائل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلمانوں کو غیر مسلم معاشروں میں بھیجتے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی کسی عالم دین سے پوچھیں تو پہلی شرط یہ ہوگی
کہ اگر ان شرائط پر کوئی شخص پورا اترتا ہے، حتیٰ کہ دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی لوگ وہاں جائیں، تو دعوت و تبلیغ میں جانے کے لیے بھی شرائط ہیں. ہر ایک کو غیر مسلم ملکوں میں تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا، اس کی اپنی شرائط ہیں، اپنا اس کا ضابطہ ہے. جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہی وہاں جائے گا. تو چوتھی اہم ذمہ داری یہ کہ اگر کوئی وہاں رہتا ہے تو اس کو اہل علم کے سے اپنے دین کو سیکھنا چاہیے. مسلسل دین کا علم، فرائض، واجبات، دین کی پختگی کا علم اس پہ لازم ہے. اسی طرح پانچویں اہم ذمہ داری، ان تمام 4 ذمہ داریوں کے بعد مسلمان کو چاہیے، غیر مسلم ملک میں رہنے والوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنی تقریبات کے اندر، غمی خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، اپنے سینٹرز ہیں، اپنے دفاتر ہیں، اپنی کمیونٹی کے اندر اسلامی احکامات پہ 100% عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنی روایات کو باقی رکھنے کی کوشش کرے. اگر مجبوراً آفس میں غیر مسلموں کا لباس پہن کے جانا پڑتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اپنے حلقے کے اندر تو ہم خالص اسلامی لباس، چاہے وہ جبے کی صورت میں ہے، چاہے وہ شلوار قمیص کی صورت میں ہے، چاہے وہ کوئی اور لباس ہے جس میں اسلامی سطر پوشی کا حکم سب سے بہترین پورا ہوتا ہو، تو اپنے اس کلچر کے ساتھ، اپنی اس اسلامی تہذیب کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے پانچویں اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے حلقوں کے اندر اپنے دینی احکامات، اپنی اچھی تہذیبی شرافتی روایات کو بھرپور طریقے سے زندہ رکھا جائے. اس لیے کہ جب آدمی اپنی تہذیب چھوڑ دیتا ہے نا، اپنی زبان چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا نظریہ اور سوچ بھی بدل جاتی ہے. اپنی اولادوں کو، کوئی پاکستان سے گیا ہے تو اپنی اولاد کو دنیا کی تمام زبانیں سکھائیں، لیکن اردو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ ہماری قومی زبان، اس اردو زبان بولنے والے سے اس کا ایک تعلق رہنا چاہیے. کوئی عرب گیا ہے تو اس کو دنیا کی ساری زبانیں اپنی اولادوں کو سکھائیں، لیکن اس کو اپنی مادری زبان عربی زبان ضرور سکھائیں، تاکہ اپنی روایات کے ساتھ، اپنی اصل کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط رہے، اور اسلامی احکامات کو اپنے پورے حلقے کے اندر مکمل طریقے سے ہمیں اسے اپنانا چاہیے. اس کے انشاءاللہ بڑے دور رس نتائج مرتب ہوں گے. آج مسلمان پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں، ہمارا کوئی کنٹرول ان پہ نہیں رہا، ہماری سنتے بھی کوئی نہیں، ہماری کیا سنیں، نہ انہیں عربی زبان سمجھ آتی ہے، نہ اردو زبان سمجھ آتی ہے، جو زبان انہیں سمجھ آتی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، یا ہم اس زبان میں ان کو وہ تعلیم نہیں دے سکتے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیاد صحیح ستونوں پہ اٹھانی چاہیے تھی، اور صحیح ستون یہ تھا کہ اپنے علاقے کے کلچر کو دیکھیں، اپنے اس علاقے کی زبان کو سمجھیں، لیکن اپنی اصل سے اپنا تعلق نہ ٹوٹنے دیں. چھٹی اور اہم ذمہ داری غیر مسلم علاقوں میں، ملکوں میں رہنے والوں کی، دین کی دعوت اور دین کے پیغام کو عام کرنا. صرف یہ نہیں کہ خود ہی دین پہ عمل کر لیا، بلکہ اسلام کے پیغام کو اوروں تک پہنچایا جائے. ہر مسلمان داعی ہو، داعی کے معنی دین کی طرف بلانے والا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو دیکھیے، جو دین کی دعوت ہے نا، کہ آؤ بھائی نماز کی طرف آؤ، سچ کی طرف آؤ، حلال کی طرف آؤ، دین اسلام کی طرف، یہ جو آواز لگاتا رہتا ہے نا، اس کی بھلے دنیا میں کوئی نہ سنے، چاہے اس کی بات پہ کوئی عمل نہ کرے، پھر بھی ایک فائدہ اس کو ضرور ہوگا. اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جس کام کا یہ اوروں کو کہتا رہے گا اور عمل کرے یا نہ کرے، اس کے دل میں اس کام کی اہمیت پیدا ہوتی رہے گی اور اس کو عمل کی خود توفیق ملتی رہے گی. برائی سے منع کرنا، اس کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. برائی سے منع کرنا، اپنے اندر بھی جو برائیاں موجود ہیں اپنے آپ کو منع کرنا، اور اپنے مسلم کمیونٹی کے اندر، اپنے مسلمان حلقے کے اندر کسی مسلمان کو دیکھے خدا نخواستہ شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے، زنا بدکاری میں مبتلا ہے، حرام کے اندر مبتلا ہے، دین سے دیکھا کہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے، غیر مسلموں کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور مسلمانوں سے ملنا جلنا کم کر دیا اور غیر مسلموں سے ملنا جلنا زیادہ شروع کر دیا،
تو اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اس مسلمان کو اس کفر کی اور گمراہی کی دلدل میں دھنسنے سے بچانے کے لیے دین کی دعوت کا فریضہ انجام دیں. ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہیں. یہ ایمان والوں کی خوبی ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے کو اچھی باتیں کہتے رہتے ہیں، برائی سے منع کرتے رہتے ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزوں سے روکتے کہ بھائی صبر کر لو، گناہ سے بچتے ہوئے گناہ سے صبر کرو، اور نیکی پر صبر کرو، اور مشکل میں صبر کرو. یہی 3 صورتیں صبر کی ہو سکتی ہے کہ مشکل پیش آئی، مشکل میں صبر کرے، اور گناہ سے صبر کرے، اور نیکی پر صبر کرے. تو یہ آپس میں جو ایک دینی نوعیت کا تعلق ہے، جس کو ہم دعوت و تبلیغ کا تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اہم فریضہ ہے غیر مسلم ملکوں میں رہنے والوں مسلمانوں کے لیے. یہ تمام باتیں یقیناً مسلم ملک میں رہنے والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن چونکہ اس وقت موضوع یہ ہے کہ غیر مسلم ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اسی کو موضوع بنایا جا رہا ہے. ورنہ یہ تمام ذمہ داریاں مسلمان ملک میں رہنے والے کی بھی ہیں، لیکن زیادہ ضرورت پڑے گی ان کی غیر مسلم ملک میں رہنے والوں کو. اسی طرح ایک ساتویں اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم ملک میں چلے گئے اور وہیں کا رہنا سہنا شروع کر دیا، اور اپنے ہم وطنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، برادری سے تعلق ختم کر دیا. یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، 20-25 سال تک پیچھے مڑ کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. کتنے لوگ دنیا میں آ گئے، کتنے دنیا سے چلے بھی گئے. کسی کی موت مرگ کے اندر بھی فون کر کے بھی تعزیت کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں تو پاکستان میں یا اسلامی ملک میں جو ان کی برادری ہے، ان کے اگر بہن بھائی ہیں، اگر ان کے رشتہ دار پیچھے یہاں مسلم ملک میں رہتے ہیں، یا ان کے ماں باپ یہاں پر ہیں، یا وہ مرد کمانے گیا ہے، بیوی بچے یہاں پر موجود ہیں، تو یہ اس پہ فرض عین کی طرح ہے، نماز کی طرح فرض ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ وہاں بیٹھ کر بھی کرتا رہے. غمی خوشی میں شرکت کے لیے جب یہاں آنا ممکن ہو تو یہاں آ کر شرکت کرے. اور ظاہر ہے کہ وہاں رہنے والا اتنی آسانی سے ہر روز تو نہیں اٹھ کے آ سکتا، تو اگر یہاں آنا کبھی ممکن نہ ہو تو وہیں پہ، آج میڈیا کا زمانہ ہے، آڈیو ویڈیو ہر طرح سے بات ہو سکتی ہے، وہیں بیٹھ کر ان کی غمی خوشی میں اپنے آپ کو شریک کر لیا جائے. پھر جو رشتہ داروں میں، برادری میں جو غریب ہو، مالی امداد جو ممکن ہے اس کی مالی امداد کی جائے، اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے. اور خاص طور پر ماں باپ اور بیوی بچے. آج ہم مسلمانوں میں یہ بڑی تنزلی کی بات آ چکی ہے، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بیوی بچوں اور ماں باپ تک کے حقوق ادا کرنے میں نہیں لگتا، اور بس پیسہ چھاپنے کی، پیسہ بنانے کی مشین بن کر وہ غیر مسلم ملک میں ایسا جاتا ہے کہ بیوی بچے اور والدین تک اس کی آواز سننے کے لیے ترس جاتے ہیں. اور یہ کوئی بنی بنائی باتیں نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسی درجنوں مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں. اس لیے عرض کیا کہ 8ویں اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین، بیوی بچوں کے ساتھ تعلق حسن سلوک کا برقرار رکھا جائے. 9ویں اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے مسلمان نے کھانا پینا بھی ہے تو اپنے حلال غذا کا اہتمام کیا جائے. دیکھیے شراب حرام ہے. آج بہت سے مسلمان اس غلط فہمی کے اندر بدقسمتی سے مبتلا ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی آج کی جو شراب ہے یہ تو بڑے سائنٹیفک طریقے سے بنائی جا رہی ہے. دیکھیے اسلام نے کل مسکر حرام، ہر طرح کی نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہے، چاہے وہ جدید ترین طریقے سے بنائی جائے، چاہے وہ قدیم زمانوں کی طرح کھجور سے، انگور سے، اناج سے بنائی جائے. شراب کی ہر قسم، قیامت تک آنے والی ہر شے حرام و ناجائز ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد یاد آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے مسجد کے اندر جو گارا بنایا، اس گارے کے پانی میں سے، اس تالاب میں سے پانی لیا جس پانی کے تالاب میں ایک قطرہ کسی نے شراب کا ڈال دیا تھا، علی ایسی مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
تو کیسے شراب حلال ہو سکتی ہے؟ تو حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور حلال غذا کا، حلال کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے۔ سبزی دال تو حلال ہو سکتی ہے، لیکن جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان ذبح ہونے والے جانوروں کے اندر خاص طور پر خالی حلال کا لیبل ٹیگ لگ جائے ڈبے کے اوپر کہ حلال فوڈ، خالی حلال فوڈ کا ٹیگ لگانے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی۔ وہاں کے مقامی علماء سے پوچھا جائے کہ جی اس میں حلال و حرام کی کیا احکامات ہیں، تو انشاءاللہ ہر مسلمان کو مقامی علماء مفتیان کرام بڑی اچھی طرح ان کو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کرنا، جو پیٹ میں جائے گا وہ ظاہر بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے لباس کا خیال رکھنا، مسلمان غیر مسلموں کے لباس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ الناس باللباس، ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی اولادوں کو غیر مسلموں کے لباس کے اندر ملبوس کر دیں اور اس کی کوئی پرواہ نہ کریں اور پھر بھی کہیں کہ نہیں ہم تو دعا مانگتے ہیں، نہیں ہمارے بچے تو نماز بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ انسان کی شخصیت اس کے لباس سے ہے۔ اگر لباس غیر مسلموں والا بن گیا خدا نخواستہ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کے اندر ایمان باقی نہیں رہے گا، اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ لباس کے جو احکامات، تفصیل ہے جو احکامات شریعت نے دیے، ان غیر مسلم ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ اسلامی لباس کی پابندی کی جائے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم ملک میں رہنے والوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے۔ وہاں غیر مسلم سکول ہیں، ادارے ہیں، تو دیکھیے اس سلسلے میں بڑی اہم گزارش، ہمدردانہ گزارش ہے، منت سماجت کر کے گزارش ہے آپ حضرات سے اور تمام مسلمانوں سے، چاہے مسلمان ملک میں ہم رہتے ہیں چاہے کوئی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، اولاد کو تعلیم دینا یہ اولاد کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی اسلام کا حکم اس اولاد کو تعلیم و تربیت دینے سے منع نہیں کرتا، بلکہ جتنی اہمیت اسلام میں اولاد کی تعلیم و تربیت کی ہے کسی اور مذہب میں قطعاً نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ ایک مستقل مقدمہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ بغیر سوچے سمجھے مسلمانوں کو غیر مسلموں والے طرز زندگی میں ڈال دیا جائے۔ ہمارا فرض ہے چاہے مسلمان ملک میں اور خاص طور پر غیر مسلم ملکوں کے اندر ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان اداروں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ادارے اسلام کے مطابق اولادوں کو، نسلوں کو تعلیم و تربیت دے کے تیار کرتے ہیں۔ غیر مسلم ملکوں کے اندر بھی غیر مسلم اداروں میں اولادوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں غیر مسلم ادارے میں ہی میرے لیے پڑھنا پڑے گا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چھوڑ دینا چاہیے، اسے چھوڑ کر اسلامی ملکوں کا رخ کر لینا چاہیے۔ اپنے ایسے والدین بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ رہتے ہیں UK کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، لیکن اولادوں کو پاکستان کے اچھے دینی اداروں میں تعلیم دلوا رہے ہیں۔ اب تو الحمدللہ ایسے اسکول، ایسے ادارے بھی بن چکے ہیں جہاں کافی حد تک 100% نہ بھی کہیں تو کافی حد تک اسلامی بنیادوں پر بچوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ تو اچھے دیندار تعلیمی اداروں کا انتخاب کرنا، اور اگر مجبوراً فرض کیجئے ایک صورت ہے کہ ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر اپنے بچے کو گھر سے ایسی مضبوط تعلیم دیں کہ وہ بچہ اگر غیر مسلم تعلیمی اداروں میں پڑھ بھی لے تو اس کے ایمان، دین اور حیا میں ذرہ برابر فرق نہ آنے پائے۔ اگر ماں باپ یہ کر سکتے تو بڑے خطرے کے ساتھ، بڑا رسکی کام ہے، لیکن آخری صورت تو یہ بنتی ہے۔ لیکن تعلیم و تربیت کے لیے اچھے اداروں کا اس بارے میں غور و فکر کرنا، مسلمان کمیونٹیز خود مل کے اسلامی سکول بنائیں تو جتنا ممکن ہے اس کمی کو پورا کیا جائے۔ اسی طریقے سے آخری گزارش وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھیے ایک مسلمان جب غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، چاہے انڈیا کے مسلمان ہیں، امریکہ یورپ کے مسلمان ہیں، ہر مسلمان اپنے ملک کا بھی سفیر ہوتا ہے اور ہر مسلمان اپنے دین کا بھی ترجمان ہوتا ہے۔ جس کو پتہ چلے گا یہ پاکستانی مسلمان ہے تو اس نے اس شخص کو دیکھنا ہے کہ یہ پاکستانی اور مسلمان ہے۔ اب اس کا ہر عمل لوگ جانچیں گے، لوگ پرکھیں گے۔ اگر اس کی زندگی اچھے رخ پہ چلے گی تو پھر اس کے ملک کی عزت بنے گی، ملک کا وقار بلند ہوگا، اس کے دین کا پیغام آگے پہنچے گا کہ مسلمان اچھا ہے، اتنے اچھے ہوتے ہیں۔
پاکستانی اتنے اچھے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، ایک طرف کفر مسلمانوں پہ بم برسا رہا ہے، اور ایک طرف وہ مسلمان جو کہنے کو مسلمان ہیں، کہنے کو پاکستانی ہیں، لیکن وہ اسلامی اصولوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے جب وہاں پر اپنے ان کے افعال ظاہر ہوتے ہیں تو وہ ملک کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی بہت بڑی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اچھا مسلمان پہلے نمبر پر اور پھر بہترین تربیت یافتہ قوم اور بہترین پاکستانی قرار دیا جائے، اپنے کردار سے، اپنے قول و فعل سے، اس لحاظ سے جو وہاں کے جائز قوانین ہیں ان کی مکمل پابندی کی جائے۔ فرض کیجئے ٹریفک قوانین ہیں وہاں کے، تو مکمل پابندی کی جائے، اسلام کے مطابق ہی ہیں۔ وہاں پہ صفائی ستھرائی کے قوانین ہیں، مکمل پابندی کی جائے، اسلام کے مطابق ہیں۔ اسی طرح وہاں ایسے بہت سے جرائم ہیں جو اسلام میں بھی جرم ہیں، جو کفر نے جرم قرار نہیں دیے، اسلام نے جرم قرار دیے۔ بددیانتی جرم ہے، ملاوٹ جرم ہے، دھوکہ جرم ہے، حسد جرم ہے، قتل کرنا جرم ہے، کسی کا مال چھیننا جرم ہے، کسی سے جھوٹ بولنا جرم ہے، یہ تمام اسلامی طور پہ بھی جرائم ہیں۔ تو ان جرائم کا وہاں پہ اس لیے بھی خیال رکھنا لازم ہے کہ وہ مسلمان اپنے وطن اور اسلام کے لیے بدنامی کا باعث نہ بن جائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے، چاہے مسلمان جس بھی حالت میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔